وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، محترم سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سرور کائنات، فخر موجودات، روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعظم والکرم
وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ یہاں ایک عظیم شخصیت ناشر مسلک اعلی حضرت بزبان خلق بڑے حضرت حضرت حافظ و قاری غلام مصطفیٰ علیہ الرحمۃ والرضوان کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ مجھ سے زیادہ آپ حضرات نے صاحب عرس کو جانا، انہیں پہچانا، انہیں دیکھا، ان سے عقیدت اور محبت کی، ان کی تعلیمات اور ان کی نصیحتیں سماعت فرمائیں۔ صاحب عرس کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت جو ہوتا ہے وہ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیازیں کر لو، چادریں چڑھا دو، چادروں کا جلوس نکالو، نعرے لگاؤ اور پھر سال بھر تک بھول جاؤ۔ یہ خراج عقیدت نہیں ہے۔ میں نیاز اور فاتحے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن صرف نیاز یہ عرس کا محاصل نہیں ہے۔ کہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ کچھ جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صاحب عرس کے نام پر لنگر جاری ہے، بھیڑ لگی ہے، لائنیں لگی ہیں، لوگ دیگ پہ دیگ اڑائے جا رہے ہیں، اور صاحب عرس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو جلسہ منعقد ہے وہاں کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ یہ نہ تو عرس کا مطلب ہے اور نئی صاحب عرس کی بارگاہ میں سچا خراج عقیدت ہے، اور نئی اس کے ذریعے صاحب عرس کے فیوز و برکات حاصل ہو سکتے ہیں۔ صاحب عرس جس بات سے خوش ہوں وہ ہے ان کی تعلیمات پر، ان کی نصیحتوں پر صحیح طریقے پہ عمل کرنا اور مضبوطی سے اس پہ جمے رہنا۔ ابھی 11ویں شریف کا مہینہ گزرا، بامبے شہر میں گلی گلی میں نیازوں کی دیگیں پک رہی ہیں، ریس لگی ہوئی ہے۔ کہیں اگر 51 دیگ نیاز بن رہی ہے تو دوسری گلی میں اس سے پیچھے نہیں رہیں گے، وہاں 60 دیگوں کی نیاز ہو رہی ہے، اور انہی لوگوں سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اگر مدرسے کا چندہ مانگا جائے تو ایک حبہ جلدی نہیں نکلتا ہے۔ کیا سرکار غوث پاک آپ کی ان دیگ والی نیازوں سے خوش ہو جائے؟ ان بارگاہوں میں دیگوں کی تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ ان بارگاہوں میں دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ حضرت
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الانتباہ میں ایک واقعہ تحریر کیا ہے اپنے دادا شاہ عبد الرحیم دہلوی کے حوالے سے۔ یہ خاندان کوئی غیر معروف خاندان نہیں ہے، اسی خاندان سے وہ شخص بھی ہے جس نے ہندوستان میں سب سے پہلے وہابیت کا بیج لگایا تھا، اسماعیل دہلوی۔ اسماعیل دہلوی سے پہلے ہندوستان میں وہابیت نہیں تھی۔ یہ ہندوستان تو خواجہ کا ہندوستان ہے، غریب نواز کا ہندوستان اور بھارت ہے۔ یہاں تو ہر طرف سنیت کی بہاریں تھیں، ہر طرف بزرگان دین سے عقیدت ماننے والوں کا زبردست زور تھا، لیکن وہابیت کی سب سے پہلی جو اینٹ یہاں رکھی ہے وہ اسماعیل دہلوی نے رکھی۔ چونکہ اسماعیل دہلوی ایک علمی گھرانے کا فرد تھا، مشہور آدمی، مشہور گھرانے کا ایک فرد تھا، اس لیے اس کی بات بھی لوگوں نے جلدی تسلیم کر لی اور اس نے وہابیت کی اشاعت کے لیے پہلی کتاب جو ہندوستان میں لکھی ہے وہ تقویت الایمان، جس کو ہم لوگ تقویت الایمان کہتے ہیں۔ تقویت کے معنی قوت دینا، اس نے نام تو رکھا تقویت الایمان، ایمان کو قوت دینے والی کتاب، لیکن ہمارے علماء نے فرمایا یہ تقویت الایمان ہے، ایمان کو فوت کرنے والی کتاب۔ اسی اسماعیل دہلوی کہ جد امجد حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کا واقعہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی علیہ رحمہ ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر نیاز کا اہتمام کرتے، جشن میلاد مناتے تھے، اس کا اہتمام کرتے، لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا، نیاز کا اہتمام ہوتا۔ ایک سال دہلی میں قحط پڑا، لوگ بڑی قسم پرسی کے عالم میں تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ہر سال کی طرح سے جشن عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے، نیازیں بنواتے۔ انہیں بہت افسوس تھا کہ مثال جشن میلاد نہیں منا سکوں گا، لاغا ہو جائے گا۔ اس مجوسی کے عالم میں انہیں یاد آیا کہ گھر میں تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے رکھے، چنا لوگوں کے کوئی اس کی وقت نہیں ہوتی، بھنے ہوئے چنے رکھتے ہیں۔ انہوں نے وہی چنا لیا اور خلوص کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اسی چنے کو رکھ کر کے آپ نے اس پر نیاز دی، جشن میلاد منایا۔ تو رات کو جب سوئے تو قسمت بیدار ہو گئی۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار صحابہ کے درمیان جلوہ فرما ہے اور حضور کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار بڑی محبت سے چنا تناول فرما رہے ہیں۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ ان بارگاہوں میں آپ کی ان دیگوں کا شمار نہیں ہوتا ہے، خلوص دل کا شمار ہوتا ہے۔ یہ اللہ والے آپ کی نیازوں کے محتاج نہیں ہیں، ہاں ہم نیاز اس لیے دلاتے ہیں تاکہ غریبوں کا بھلا بھی ہو، اس کے ذریعے برکتیں بھی حاصل ہوں، اور اس کا ثواب صاحب عرس کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو ان کی نظر کرم بھی ہماری طرف۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو آج بھی یہ عرس کی تقریب ہے۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی
کہ عرس کی تقریب میں آپ حضرات کا یہ جمع غفیر یہ کچھ سننے کے لیے حاضر ہے، اور یہ فقیر ایک لمبا سفر کر کے کچھ سنانے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ پوری طرح سماعت فرمائیں گے اور مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ آپ لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی جوشیلی تقریر کے عادی ہوں، جس میں جوش آئے، نعرے بلند ہوں، ولولہ لوگوں میں پیدا ہو، اور الفاظ کی روانی اور طغیانی اور کیا کیا ہو۔ یہ فقیر بڑی سنجیدگی سے اپنی بات کہنے کا عادی ہے۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگاتے ہو نہیں لگاتے ہو، ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو میں بولوں اسے غور سے سنو، یاد رہے تو دوسرے تک پہنچا دیا کرو، اور خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کرو۔ میں نے قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے جو پہلی سورہ مبارکہ ہے، سورہ فاتحہ، ہر مسلمان کو یہ یاد ہوگی، کیونکہ نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے، بعض ائمہ کے نزدیک اس کا پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے مذہب میں، مذہب حنفی میں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجبات صلاۃ سے ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر مسلمان کو یاد ہوگی یہ سورہ مبارکہ۔ اسی سورہ مبارکہ کے اخیر کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ یہ سورۃ الحمد بھی ہے، سورۃ الدعا بھی ہے۔ اللہ جل وعلا نے بندوں کو حمد کا طریقہ بھی بتایا اور دعا کا بھی طریقہ اس میں فرما دیا۔ دعا کیا ہے؟ آپ ہمیشہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا مجھے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ اب دیکھو، سیدھے راستے کی پہچان بتائیے۔ میں نے نیاز کے بارے میں کہا تھا تو نیاز بٹنے لگی۔ بمبے میں بعض جگہ جب نیاز بڑھتی ہے تو وہ قاری سمجھتا ہے کہ اب تقریر ختم ہوگی۔ اب یہاں کیا دستور ہے مجھے نہیں معلوم ہے، اگر یہی اشارہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، اور اگر لوگوں کو تازہ دم بنانا ہے تو کھلا کر اور پلا کر تازہ دم مت کرو، کچھ سنا کر کے تازہ دم بناؤ۔ ملے گا آپ کو یہ تبرک، ملے گا انشاءاللہ، اگر آپ پوری دل جمعی سے بیٹھے رہیں گے، اور جو لوگ اٹھ کے جائیں گے ہو سکتا ہے معلوم رہ جائیں۔ آپ اگر سننے کے موڈ میں ہیں تو مجھے پوری محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر کے سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الکریم مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے احسان فرمایا ہے۔ یہ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی پہچان بتا دی گئی۔ اب ہمیں ان کے طریقے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟
خود اللہ نے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو نے جن پر احسان فرمایا ان کا راستہ ہمیں چلا۔ اب اگر کوئی بدعقیدہ، کوئی وہابی، کوئی رافضی، کوئی چکروالوی آ جائے اور کہے یہ سیدھا راستہ ہے، تو آپ آنکھ بند کر کے اس پہ چلنے مت لگو، بلکہ دیکھو کہ جس راستے کی طرف وہ بلا رہا ہے یہ راستہ غوث اعظم کا راستہ ہے کہ نہیں، یہ راستہ غریب نواز کا ہے کہ نہیں، یہ راستہ محبوب الہی کا ہے کہ نہیں، یہ راستہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے کہ نہیں۔ اگر ان کا راستہ ہے اگر ان بزرگوں کا راستہ ہے تو صراط مستقیم ہے، اور اگر ان کا راستہ نہیں ہے تو صراط مستقیم نہیں ہو سکتا، صراط جہیم ہو سکتا ہے، جہنم کی طرف تو لے جائے گا، جنت کی طرف نہیں لے جائے گا وہ راستہ۔ تو پہچان ہے صراط الذین انعمت علیہم، اسی لیے ہم عرس کی تقریبات مناتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے راستے کو بیان کر دیا جائے، لوگوں کو یاد آ جائے کہ صاحب عرس کا کیا طریقہ اور کیا راستہ اور کیا وتیرہ اور کیا ان کی تعلیم تھی۔ آج اگر وقت ملا تو مجھے اس بات کی تشریح کر رہی ہوگی، لوگ طرح طرح سے آپ کو بہکاتے ہیں کہ صراط مستقیم صرف یہی ہے کہ آپ اللہ کو ایک مانو، قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانو تو مومن ہو، کلمہ پڑھ لو مومن ہو، نماز پڑھو مومن ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں تھوڑی دیر کے لیے ذرا توجہ ادھر مبذول کرو، اگر صرف کلمہ پڑھ لینا، اس بات کا دعویٰ کرنا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، اگر یہ کافی ہوتا تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف سے ان لوگوں میں سے جو نماز کے لیے آئے تھے کچھ لوگوں کو نکالا نام لے لے کے، اے فلاں ابن فلاں اخرج نکل فإنک منافق، تو منافق۔ اگر نماز ہی پڑھ لینا ایمان کے لیے کافی ہوتا تو نماز کے لیے تو آئے تھے، کلمہ پڑھ لینا اگر نماز کے لیے کافی ہوتا تو وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ارے وہ تو امام الانبیاء کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے آقا نام لے لے کر کے نکالا، یہاں تک کہ وہ کلمہ حضور کی بارگاہ میں آ کے پڑھ رہے ہیں اور قرآن فرما رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یاد رکھو آج کلمے کے نام پر لوگوں کو بہکایا جاتا ہے، فلاں کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس پر پڑھاتا ہے، اتنی موٹی کتاب لکھ ڈالی، اس پر سنی مولویوں نے کفر کا فتویٰ دیا۔ ارے مولویوں کی بات چھوڑو، پہلے قرآن کی بات کرو، کیونکہ سنی مولوی ہوگا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بولے گا۔ قرآن مجید میں کیا ہے دیکھو، کلمہ پڑھنے والے ان لوگوں کے بارے میں کیا اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں یہ منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں
قالو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، وہاں کے حضور کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے؟ انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن قرآن نے کیا فرمایا؟ اے محبوب، یہ منافقین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، قالوا نشہد نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، آپ اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے اے محبوب تم اس کے رسول ہو۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور بے شک اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے منافقین جھوٹے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کلمہ پڑھنے کے ساتھ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ منافقین زبان سے کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن دل سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب نہیں مانتے تھے، اپنے جیسا انسان مانتے تھے۔ انہی منافقین کی اولاد آج بھی میں خصوصی تشریح کروں گا۔ یہ دیکھو قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید میں انہیں کیا فرمایا گیا؟ سنی صحیح العقیدہ مولوی اگر کہتا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا تو کہتے ہیں دیکھو یہ کلمہ پڑھنے والوں کو کافر بنا رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کو کافر بنا رہے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو کافر بنا۔ نہیں، ہم نے نماز پڑھنے والوں کو نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں، تلاوت کرنے والوں کو نہیں، اللہ کے رسول کی گستاخی کرنے والوں کو کافر۔ اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کوئی کیسا ہی کلمہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ کا ادنا گستاخ ہے تو قرآن مجید نے اسے کافر فرمایا ہے۔ تو آپ کہو گے کہاں سے ثابت؟ یہ دیکھو، یہ دیکھو قرآن مجید میں، قرآن مجید میں سورہ توبہ میں موجود ہے۔ اس کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول، آیت پڑھنے سے پہلے اس کا شان نزول سنیے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسا معاملہ ہو کہ اللہ جل وعلا اس واقعے سے متعلق یا اس معاملے سے متعلق وحی نازل فرمائے، اس کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو شان نزول یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو لے کر تبوک کی طرف جا رہے ہیں غزوے کے لیے، جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، بہت مشہور غزوہ ہے۔ چونکہ مدینہ منورہ سے بڑا فاصلہ ہے تبوک میں اور مدینہ طیبہ میں، تو کافی وقت لگا، اور اس لشکر میں کچھ منافقین بھی تھے، لیکن ابھی منافقین کا بھید نہیں کھولا گیا تھا۔ اس وقت کی یہ بات ہے، وہ سمجھتے تھے ہم کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ تو ایک صحابی رسول، ان کی اونٹنی گم ہو گئی، اونٹنی گم ہوئی، بہت تلاش کیا، پریشان ہوئے، راستے میں پڑاؤ ہے، اب تو چلنا ہوگا، اور اونٹنی مل نہیں رہی ہے۔ جب تھک ہار گئے تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، میں نے تلاش کیا نہیں مل رہی ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم ادھر ادھر تلاش کر کے نہیں دیکھ سکے تو میں بیٹھے بیٹھے کیسے دیکھوں گا؟ تمہارے پاس بھی دو آنکھیں اور میرے پاس بھی دو آنکھیں۔ یہی تو کہتے ہیں نا، یہی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے جیسے آدمی انسان ہیں، بشر ہیں، ان کے پاس بھی دو آنکھیں، ہمارے پاس بھی دو آنکھ، ہمارے پاس بھی دو کان، ان کے پاس بھی دو کان، ہمارے پاس بھی دو ہاتھ، ان کے پاس بھی دو ہاتھ، ہمارے پاس بھی ایک ناک، ان کے پاس بھی ایک ناک۔ یہی تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جیسے انسان۔
ارے کم ظرف ہو، اگر آنکھ اور کان اور ناک کی بنیاد پر برابری چاہتے ہو تو کبھی نیچے بھی اتر کر کے سوچ لیا کرو، کبھی نیچے بھی اتر کر کے اپنی گلی کی کتیا سے بول دو کہ اے کتیا، تیرے پاس بھی دو کان ہیں، میرے پاس بھی دو کان ہیں، ہم دونوں بھائی بہن ہیں، وہاں کیوں نہیں؟ اس کی نہیں آنکھ ہے؟ تمہاری بھی تو آنکھیں اور کتے کی بھی تو آنکھ ہے، تمہاری بھی ناک ہے اور چونٹی کی بھی ناک ہے، لیکن تمہاری ناک تو چونٹی کی ناک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، تم نبی سے مقابلہ کر لیتے ہو۔ چونٹی کی ناک کا آپ نے اندازہ لگایا؟ کہیں چونٹی نہیں دکھ رہی ہے، اور یہیں اگر شکر کا دانہ گر جائے تو نہ جانے کہاں سے چلی جائے گی۔ ہم تمہاری ناک میں تو شکر گھسیڑ دی جائے تب بھی تمہیں شکر کی مہک نہیں معلوم ہوگی، لیکن چونٹی کہیں بھی شکر ہے، کہیں بھی میٹھا ہے، بہت پہنچ جاتی ہے۔ تمہاری ناک تو جانور کی ناک کا بھی مقابلہ نہیں کرنا، نبی سے مقابلہ کرتے ہو۔ یہ دیکھو صحابی رسول اللہ کرتے ہو، میری اونٹنی گم ہو گئی، بہت تلاش کیا، نہیں ملی، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیسے بتاؤں گا تمہارے پاس تو آنکھیں ادھر جا کر تلاش کر لیا، نہیں ملی، میں کیا نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے متعلق صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ ہم جو نہ دیکھ سکیں وہ حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جبھی تو عرض کی تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا فلاں پہاڑ کی وادی میں چلے جاؤ، تمہاری اونٹنی اسی وادی میں ہے۔ اب وہ گئے تو دیکھا کہ واقعی اونٹنی کی نکیل ایک پتھر سے الجھ گئی تھی اور وہیں کھڑی تھی۔ آپ نے نکیل نکالی اور اسے لے کے آ گئے۔ اب دیکھیے اصل واقعہ، اس لشکر میں منافقین بھی کچھ تھے، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ دیکھو، یہ رسول دور کی اونٹنی تو بتا دیتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لشکر میں، ہمارا پتہ نہیں ہے ان کو، یہ رسول غیب کیا جانے، یہ رسول انہیں غیب کی کیا خبر؟ وہی بولی جو ان کی تھی وہی آج اس کی اولاد کی ہے۔ آج یہی کہتے ہیں غیب کی خبر نبی کو نہیں، جبکہ کم از کم نبی کا ترجمہ کر لیتے تو اپنی بات پہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ نبی کہہ رہے ہو تم، اور نبی کا معنی ہم نہیں بتائیں، تم اپنے فاضل دیوبند عبدالحفیظ بریلوی کی کتاب مصباح اللغات میں دیکھو، لغت کی ڈکشنری کی کتاب ہے عربی سے اردو، مصباح اللغات، یہ ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ فاضل دیوبند عبدالحفیظ بریلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نے نبی کا معنی کیا دیا ہے؟ اس میں نبی کا معنی دیا ہے اللہ کے الہام سے غیب کی خبر دینے والا۔ تو نبی کا معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا، اس لیے کہ نبی بنا ہے نبعون سے یا نبوت، اور نبعون کا معنی ہے خبر، نبی جن خبر دینے والا، لیکن ہر خبر دینے والے کو نبی نہیں بولتے۔ اخبار بھی خبر دیتا ہے اور نبی بولے تو کافر ہو جائے، ریڈیو بھی خبر دیتا ہے لیکن اس کو نبی نہیں بول سکتے، اور بھی لوگ خبریں دیتے ہیں لیکن لہذا واضح ہو گیا کہ اسی کو نبی بولتے جو غیب کی خبر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے نبی جن کا ترجمہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبر دینے والے، حق ہے، یہ ترجمہ کیا اے غیب کی خبر دینے والے نبی۔ تو اب کیا کریں، یہ نبی غیر کیا جانے، ہمارا تو پتہ نہیں ہے، اور یہ دیکھو دور کی اونٹنی بتا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اب غیب سے معلوم ہو گیا، اللہ جل وعلا نے ان پر وحی نازل فرمائی، سورہ توبہ میں ہے۔ کیا وحی ہوئی؟ غور سے سنو، جو لوگ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، اتنا زور کا استنجا نہیں لگا ہوگا کہ فرض خراب ہو جائے، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر، جو اللہ رسول کا ذکر ہو
تو اطمینان سے بیٹھ کے سننا چاہیے. اللہ جل وعلا نے اسی وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں گے، جن لوگوں نے کہا تھا نا کہ غیب کی کیا خبر دیں، غیب کیا جانے، اے محبوب اگر ان لوگوں سے پوچھیں گے تو یہ یہی ضرور یہی کہیں گے ہم تو ہنسی کھیل کر رہے تھے، آپس میں مذاق کر رہے تھے. یعنی سیریس ہو کر کے سنجیدگی کے ساتھ ہم نے نہیں کہا تھا، مذاق میں یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ نبی غیب کی خبر کیا جانے. یہی ہوا جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جن لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غیب کا مذاق اڑایا تھا کہ نبی غیب کیا جانے، یہ اٹھنی بتا رہے ہمارا پتہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کو بلایا اور میرے آقا نے فرمایا تم لوگوں نے میرے بارے میں ایسے ایسے کہا ہے. تو یہی ان لوگوں نے کہا کنا نخوض ونلعب، ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے. یہی بہانہ کیا. اب قرآن نے کیا فرمایا، اللہ جل وعلا کیا فرماتا ہے، غور سے سنو اور جا کر کے 10ویں پارے میں دیکھ لینا اچھی طریقے سے. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب ان لوگوں سے فرما دو، کیا فرما دو، آگے سنیے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اے محبوب ان لوگوں سے فرما دو کہ کیا تم لوگ اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچو مذاق کس کا کیا تھا ان لوگوں نے، حضور کا. کس کا مذاق اڑایا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا اللہ کیا غیب جانے، اللہ کے غیب کا نہیں انکار کیا تھا. قرآن کیا غیب جانے یہ نہیں کہا تھا، کیا کہا تھا یہ رسول غیب کیا جانے. لیکن ذرا تیور دیکھو قرآن مجید کا کہ اللہ فرماتا ہے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ، کیا اللہ اور اللہ کی آیتوں، اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو. یعنی رسول کا مذاق اڑانا حقیقت میں بارگاہ خدا بندی کا مذاق اور استہزاء ہے، اللہ کی آیتوں کا استہزاء ہے. تو فرمایا اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ سے اور اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو، استہزاء کرتے ہو. لا تعتذروا، ہیلے بہانے مت کرو، عذر مت پیش کرو کہ ہم لوگ راستہ کاٹنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے سب کہہ رہے تھے. لا تعتذروا، قرآن فرماتا ہے لا ایمانکم. علماء سمجھ گئے. قد کفرتم، یہ قد عربی میں آتا ہے تحقیق کے لیے، تاکید کے لیے. اللہ فرماتا ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. یہ نہیں کہ ایمان لائے نہیں، ایمان لائے لیکن رسول کی بارگاہ میں صرف اتنا کہنے کی وجہ سے کہ یہ رسول غیب کیا جانے، اللہ جل وعلا نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا. قد کفرتم بعد ایمانکم، بے شک تم لوگ کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. اسی لیے علماء اہل سنت نے اسی آیت کریمہ کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والوں کے بارے میں یہ فتویٰ دیا. کیا فتویٰ دیا؟ یہ فتویٰ دیا کہ جو کسی نبی کسی رسول کی بارگاہ میں ادنا بھی گستاخی کرے تو ایسا کافر کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو اس کے کافر ہونے میں اور اسے عذاب دیے جانے میں شک کرے وہ بھی کافر. اللہ اکبر. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم
سنی صحیح عقیدہ مسلمان اپنے علماء سنت کا دامن تھامے ہوئے ذرہ برابر بھی اس موقف میں ہم لچک نہیں پیدا کر سکتے. کوئی کتنا ہی بڑا صاحب علم، اثر و رسوخ والا، اونچے خاندان والا، کتنا ہی بڑا مصنف اور کتنا ہی بڑا مدرسے کا تعمیر کرنے والا اور بانی کیوں نہ ہوگا، اگر اس کے قلم سے بھی یا اس کی زبان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا بھی گستاخی ہوگی تو علماء سنت نے اسے کافر ہونے کا یوں ہی نہیں دیا ہے کافر ہونے کا. اور یہی طریقہ تھا صاحب عرس حضرت حافظ قاری غلام مصطفیٰ علی رحمہ کا. اس لیے میری تو ملاقات نہیں، لیکن ان کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ پورا علاقہ کہ اس آبادی کو چھوڑ کر کے وہابیت کا بہت زور ہے، لیکن صاحب عرس کی خدمات تھی کہ یہاں وہابی پنپ نہ پائی، وہابیت نے یہاں قدم نہ جمایا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی لچک پیدا نہیں کی. آج بعض لوگ میٹھے بنتے ہیں، ارے کیا ہوتا ہے اگر ان کی دعوت میں چلے گئے، کیا ہوتا ہے اگر ان سے سلام کر لیا، مصافحہ کر لیا، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ ملانے سے پھسل جائے گا. ارے کم سے کم اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان تو سن لیا ہوتا. میرے آقا نے بد مذہبوں کے بارے میں، یہ تو بدعقیدہ ہے، ان پر تو کفر ارتداد کا فتویٰ ہے. بد مذہب کے بارے میں میرے آقا فرماتے، مسلم شریف کی روایت ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا ایاکم و ایاہم، کیا فرمایا؟ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم. ایاکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، دور رکھو، و ایاہم، اور انہیں اپنے سے دور کرو. کتنا جامع فرمان ہے. کیا کہا؟ نہ خود قریب ہو نہ ان کو قریب ہونے دو. کچھ لوگ کہتے ہیں میں تھوڑی گیا تھا، وہ خود آ گیا تھا، کیا کروں؟ آ گیا تھا تو چائے پلا دیا، یہ ابھی چائے پلایا، بعد میں لسی پلائیں گے، اس کے بعد اس کے گھر میں دعوت کھائیں گے، اب میٹھے بن جائیں گے، پھر لڑکی لینا دینا سب صحیح شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی روک لگا دیا. فرمایا، کیا فرمایا؟ ایاکم و ایاہم، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، و ایاہم، اور انہیں اپنے سے دور بھگاؤ، دور کرو. کیوں؟ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج وہی ہو رہا ہے. آج وہی ہو رہا ہے. جب سے یہ گھال میل شروع ہوئی ہے، جب سے ان سے رشتے ناطے شروع ہوئے ہیں، جب سے ان سے دوستی اور تعلقات شروع ہوئے، تو سب سے پہلے تو ایمان کمزور ہوا اور یہ کہنے لگے، تعبیر کرنے لگے، ارے ہم نے تو صرف ان کو بلایا تھا، ہم ان کے عقیدے پر نہیں ہیں. پہلے تو شیطان یہ بلاوا کرتا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ کس طریقے سے اچھے کو بچنا ہے، خراب کو نہیں بچنا. آپ نے دیکھا، آپ لوگ تو یہاں کیلے کی بخاریں رکھتے ہیں، اگر کیلے میں سے ایک کیلا خراب ہو جائے اور 100 کیلے اچھے ہوں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ 100 کیلا جو ہے وہ ایک کو اچھا کر دے گا، بلکہ جلدی سے نکال کے پھینک دیتے ہو کہ یہ ایک جو ہے 100 کو خراب کر دے گا. بے شک حق ہے. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. تو یہ صاحب عرس کا تسلط فی المسلک تھا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ ان کی سختی اور تسلط تھا کہ اس علاقے میں وہابیت قدم رکھتے ہوئے تھراتی رہی. اگر انہوں نے سختی نہیں کی ہوتی، آنے دو آنے دو آنے دو، ہماری مسجد بھر جائے گی، ایک وقت ان کو بیان کرنے دو، سنتیں لوگ سیکھ لیں گے. اور سنتیں سکھاتے سکھاتے سب کو سن کر دیا، ہاں ایمان ہی چلا گیا.
بے شک ان کی قربانیاں ہیں، مگر یاد کرو، اور اس طرح سے یاد نہ کرو کہ تھوڑی سی شیرنی فاتحہ کر دیا خوش ہو جائیں گے۔ ان کی تعلیم کو، ان کی نصیحتوں کو دانتوں سے پکڑ کر کے رکھو، اور اپنی اولاد کو بھی بتاؤ کہ ان لوگوں کی میٹھی میٹھی بات پہ نہ جانا، ان کے لباس پہ نہ جانا، یہ سنت یہ سنت 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 کہہ کر کے تمہارے عقیدے یہ سب گنوا دیں گے۔ تم یہ دیکھو کہ جس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہے وہ ہمارا ہے، سبحان اللہ، اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا کینہ ہے وہ ہمارا باپ بھی اگر ہو تو ہمارا نہیں۔ یہی چیز تھی، صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ ایک مرتبہ غزوہ بدر کے دن تم میرے سامنے آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تم میرا لخت جگر ہے، تم میرا جگر کا ٹکڑا ہے، تم میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ مصطفیٰ کا دشمن سامنے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز یوں نصیحت فرماتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، اور ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ وہ چاہے باپ ہو کہ بھائی ہو کہ سسر ہو کہ ماموں ہو کہ چچا ہو، یہی تو رشتے بتائے جاتے، کیا کریں، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے۔ ارے تعظیم اس وقت ہے جب کہ صاحب ایمان ہوگا، مرتد کی کوئی تعظیم نہیں ہے۔ کوئی بھی رشتہ ایمان کے ساتھ ہوگا، بے ایمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، اور ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس کو آپ نے وتیرہ بنا لیا، قسم خدا کہ آپ دنیا سے ایمان کے ساتھ جاؤ گے، کیونکہ ایمان کو کھوکھلا کرنے والا سب سے بڑا جو معاملہ ہے ان سے تعلق ہے۔ چھوڑو ان سے تعلقات، ہونے دو کاروبار کا نقصان، کاروبار کا نقصان یہ ایمان کے نقصان سے بڑھ کے نہیں ہے۔ کاروبار میں فائدہ ہو اور ایمان چلا جائے کیا فائدہ؟ کتنے دن کی زندگی ہے، کتنے دن تمہیں جینا ہے؟ اس لیے یاد رکھو قرآن مجید کا وطبہ ہے، اور میں نے جو آیت کریمہ جو شان نزول پڑھا اس کو یاد رکھنا، یاد کرو۔ صرف کلمے کی بنیاد پر، صرف نماز کی بنیاد پر، صرف قرآن پڑھنے کی بنیاد پر مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا سینہ عشق رسول کا مدینہ نہیں ہوگا۔ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چاہنے والا ہے، ان پر مرنے، ان کا چاہنے والا، ان کی تعظیم، ان کی آبرو، ان کی مجادہ پر مرنے والا ہے تو مومن، مومن وہ ہے۔ قدس سرہ العزیز نے مومن کون ہے؟ جو حضور کی عزت پہ دل سے مرے،
اور واقعی اگر حضور کی عزت پہ مر گیا تو اس کو زندگی مل جائے گی. تو مومن ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. کبھی دیکھا آپ نے، کبھی کوئی وہابی اگر پھٹ جاتا ہے سنیوں کے مجمع میں اور سنی کھڑا ہو کر سلام کرتا ہے، کھڑا تو ہو جاتا ہے اور چرور مرور کرتا رہتا ہے، ایسے 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 پڑھتا نہیں کچھ، کھڑا ہے وہ تعظیم نہیں ہے وہ، لیکن مجبور ہے کہ انسان بیٹھا رہا ہو تو پیٹنے نہ لگے سنی، تو مرے دل سے کھڑا ہے. تو سنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے سنیوں کی جو پہچان بتائی ہے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم پر، ان کی عزت پہ مر جائے. اسی لیے آج ساری دنیا اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پکارتی ہے. آخری بات عرض کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. کچھ لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پانچواں مسلک کہاں سے ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کو وہ پانچواں مسلک کہتے ہیں. جائلہ بھائی مسلک اعلیٰ حضرت یہ مسلک اہل سنت کی پہچان کے لیے بولا جاتا ہے. ان چار مذہبوں کے مقابلے میں نہیں. چار مذاہب اپنی جگہ حق ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک جو ہے مسلک مذہب حنفی سے خلاف ہو یا مذہب شافعی کوئی ناحق بتاتا ہو. نہیں، اعلیٰ حضرت کے فتاوے تو اٹھا کر دیکھیں، وہ نابینا انوندھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز اپنے فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ چاروں مذاہب یعنی مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنبلی، فرماتے ہیں چاروں مذاہب یہ سگے بھائی کی طرح سے ہیں. کیا فرمایا؟ چاروں مذاہب یہ سگے بھائی کی طرح سے ہیں اور ان سب کا باپ اسلام ہے. یعنی یہ چاروں جو انہی میں اسلام منحصر ہے. اگر کوئی اس دور میں نہ حنفی ہو، نہ مالکی ہو، نہ شافعی ہو، نہ حنبلی ہو، تو وہ پھر مسلمان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام انہی چاروں میں منحصر ہے. تو اعلیٰ حضرت تو ایسے مقلد ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فقہ حنفی کی ایسی خدمات انجام دی کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کو جو اس دور میں علماء حرمین طیبین یعنی مکہ معظمہ مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرفاً کے علماء نے دیکھا. ابھی اس دور میں وہاں نجدی حکومت نہیں آئی تھی، وہاں اہل سنت و جماعت سلطنت عثمانیہ کی خدمت تھی. اس دور کے علماء نے جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے فتاوے کو دیکھا تو برملا یہ کہا کہ اگر ان فتاوے کو امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. ہاں، قرۃ ہے، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اس کے لکھنے والے کو اپنے خاص اصحاب میں شامل کر لیتے. امام اعظم کے خاص اصحاب کون ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد، امام عبداللہ ابن مبارک، امام سفر، یہ امام اعظم کے خاص شاگرد. کیا انہوں نے لکھا کہ اگر ان کتابوں کو امام اعظم دیکھ لیتے، جو اعلیٰ حضرت نے کتابیں اس وقت وہاں مکہ معظمہ میں لکھی تھی، وہاں ان لوگوں نے سوال کیا اور آپ نے جو مشہور دو کتابیں ہیں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ اور کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، یہ دو کتابیں آپ نے مکہ معظمہ میں لکھی تھی. اور وہاں کے علماء کرام نے جب یہ کتابیں دیکھی تو فرمایا کہ اگر ان کتابوں کو امام اعظم دیکھ لیتے، کیونکہ آپ نے عربی میں لکھا تھا اور ایسے مدلل انداز میں لکھا، ایسے اچھوتے انداز میں لکھا اور ایسی دلیلیں پیش فرمائی، تو اس وقت تک ان کی آنکھیں، ان کے کان ان دلائل سے آشنا نہیں تھے. تو برملا
اس وقت کے علماء حرمین طیبین نے اعتراف کیا کہ اگر ان کتابوں کو امام اعظم دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی اور لکھنے والے کو اپنے خاص شاگرد میں شامل کرتے. تو اعلیٰ حضرت تو ایسے متسلب حنفی تھے، مقلد، کوئی پانچواں مسلک نہیں، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں مسلک اہل سنت کی پہچان ہے. آپ کہو کیسے پہچان؟ پہچان اس لیے کہ مسلک اہل سنت کہا جاتا رہا یہاں تک کہ کچھ ایسے پیدا ہوئے جو اپنے آپ کو سنی بھی بولتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے. کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے بھی کہتے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے. وہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ آپ کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ، یعنی حضور خاتم النبیین بھی رہیں گے اور آپ کے بعد نبی بھی آتے رہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین. ضروریات دین کا انکار کیا، مصطفیٰ پیارے کی توہین کی، ان کی اہانت کی، ان کی گستاخی کی. تو اب یہ ہوا کہ اپنے آپ کو وہ اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت، ہم اہل سنت، ہم اہل سنت. تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ کون والے سنی ہیں؟ یہ وہ سنی جو شیعوں کے مقابلے میں صرف سنی بولے جا رہے ہیں لیکن عقیدہ رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، حضور مر کر مٹی میں مل گئے، حاضر نہیں ہے، حضور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، حضور اپنی بیٹی کی بھی بخشش نہیں کرا سکتے ہیں. وہ عقیدہ رکھنے والا سنی ہے یا یہ وہ سنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہے؟ یہ وہ سنی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک و مختار مانتا ہے؟ یہ وہ سنی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتا ہے؟ یہ وہ سنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے زیادہ علم والا اور سب سے زیادہ افضل مانتا ہے؟ یہ کون سنی ہے؟ تو اب اہل سنت وہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی صرف اہل سنت کہتے، تو یہ تفریق کیسے ہوتی؟ یہ فرق کیسے واضح ہوتا؟ پہچان کیسے ہوتی؟ تو پہچان کے لیے ہمارے علماء نے مسلک اعلیٰ حضرت کا اعلان. مسلک اعلیٰ حضرت یہ وہ مسلک اہل سنت ہے کہ جو اپنے اسلاف کے عقیدے پر ہے، اس صراط مستقیم پر ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم، وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے احسان فرمایا ہے. بے شک ہمارا راستہ مسلک اعلیٰ حضرت وہ راستہ ہے جو صحابہ کرام کا راستہ ہے، تابعین اعظام کا راستہ ہے، ائمہ مجتہدین کا راستہ ہے، تمام اولیاء کاملین کا راستہ ہے، غوث اعظم کا یہی راستہ، خواجہ اعظم کا یہی راستہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا یہی راستہ، ائمہ کرام کا یہی راستہ. اسی راستے پر الحمدللہ اس زمانے کے مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں اور اسی پر رہیں گے اور اسی پر مریں گے. یہی ہماری کامیابی اور یہی ہماری دعا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.